بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، معزز حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ، اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من یرد اللہ بہ خیرا، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں یا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انسان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا جس سے کم از کم اس کو حلال اور حرام کا علم ہو سکے، یا کم از کم جس سے اس کو اتنا معلوم ہو سکے میرے لیے جائز کیا ہے، میرے لیے ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سے اعمال کرنے کے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کرنے کے ہیں، منہیات کیا ہے، منکرات کیا ہے اور اعمال کیا ہیں۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چند مسائل ہیں جن کے سلسلے میں انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو ہوگی وضاحت کے ساتھ۔ جو مسائل اہم ہیں انہی کی مناسبت سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ان میں سے ایک خاص مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں انسان جب قیام کرے، قیام کے ساتھ ساتھ مکمل نماز ہو، اس میں انسان کے لیے کپڑا پہننے کی حیثیت کیا ہے، لباس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص ارشاد ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کا جو بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی ٹخنوں سے نیچے انسان کے بدن کا جو حصہ ہے، پاؤں سے اوپر جو انسان کے بدن کا حصہ ہے، اس کے اوپر اگر ازار آ جائے، ازار کی وجہ سے وہ حصہ چھپ جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے جو کہ عام ہے، انسان کو ہر موقع پر ہر وقت اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن نماز کے اندر اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عام حالت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹخنا چھپا نہ رہے، اس کا ازار، اس کی پینٹ، جو کچھ انسان پہنتا ہے ٹخنوں سے اوپر ہی رہیں۔ یہ مردوں کے لیے خاص حکم ہے شریعت اسلامی میں، اور عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ارشادات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے موقعوں پر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث کے راوی ہیں، بہت ساری مقامات پر آپ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کی اہم وجہ سب سے بڑی جو بیان فرمائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں قسم کا کبر ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ازار نیچے لٹکاتا ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کے پیش نظر فقہا نے اور علماء نے بہت سختی سے تردید فرمائی ہے کہ مطلقاً ازار ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکایا جائے۔ ہاں کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے۔ اس سلسلے میں جواب قابل ذکر ہے کہ
ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کے متعلق احادیث میں سخت ممانعت ہے، اور یہ احادیث بخاری مسلم میں تو ہیں ہی، لیکن ترمذی، ابو داود، موطا امام مالک، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، بیہقی، جمع الفوائد، شمائل ترمذی وغیرہ، یہ جو مختصر احادیث کی کتابیں ہیں، ان سب میں یہ احادیث مذکور ہیں صراحت کے ساتھ۔ اور ان احادیث کے ناقلین میں سے سب سے بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح سے حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام تر وہ راوی ہیں جنہوں نے ان احادیث کو صراحت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ازار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ عظیم ہے اور جرم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ازار کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے متعلق جو حکم فرمایا ہے وہی قمیص کے متعلق بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتلون کا بھی یہی حکم ہے جو انسان عام طور پر پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کپڑے کا حصہ جتنا ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ حدیث نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے 10 سالہ خادم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار ٹخنوں تک ہونا چاہیے، اور اگر اس سے نیچے ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مطلقاً حدیث سے، یہاں پر تکبر کی کوئی وجہ آپ نے بیان نہیں فرمائی، مطلقاً حدیث سے کوئی خیر نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا ازار زمین سے لگ رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں عبداللہ ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، اگر تم عبداللہ ہو تو اپنا ازار اوپر رکھو۔ میں نے فوراً اوپر کر دیا، پھر موت تک کبھی میرا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں گیا۔ یہ تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایات مروی ہیں جن میں صراحت ہے کہ ازار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ایک جرم ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ حکم نماز کے اندر بہت قابل اعتبار ہو جاتا ہے، محتم بالشان ہو جاتا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے نماز کے اندر خاص طور پر۔ روایات مذکور ہیں، چونکہ بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تکبر ہے، کہ تکبر سے کوئی شخص ازار نیچے نہ لٹکائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ازار نیچے تو ہے لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے لٹکا ہوا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں گرچہ تکبر نہیں پایا جاتا لیکن تشبہ بالکفار بھی پایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس میں عیسائیوں کا آج یہی لباس ہوتا ہے، ان کی خواتین ان کی ازار اوپر اور مردوں کے ازار نیچے ہوتے ہیں، تو غیروں کی مشابہت بھی ہے، ہندوؤں کی مشابہت بھی ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو گرچہ اس کے اندر تکبر کی علت نہیں پائی جاتی ہے لیکن مشابہت تو پائی جاتی ہے کم از کم غیروں کی۔ اگر مشابہت بھی نہ پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی انسان ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو گندگی کے ساتھ اس کا ملوث ہونا یہ بھی ناگزیر ہے۔ گندگی سے ملوث ہو جاتا، چلتے چلتے اس میں بہت ساری گند لگ جاتی ہے، پھر انسان اسی حال میں نماز پڑھتا ہے، تو نماز کے لیے جہاں انسان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے وہاں کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، تو کپڑے کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ازار کے اندر گند لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، تو انسان کی نماز نہیں آ جائے گی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں مذکورہ وجوہات کی بنا پر ازار کو نیچے نہ لٹکایا جائے۔ احادیث کے اندر سخت ممانعت ہے، اس لیے یہ حکم نماز کے باہر بھی ہے اور نماز کے اندر تو قابل اعتبار بہت زیادہ ہے، نماز کے اندر تو انتہائی اہمیت ہے اس حکم کو۔
اور بہت بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں اس سلسلے میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ کبھی انجانے میں میرا ازار بھی نیچے لٹک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو یہ رخصت خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آج کے دور میں کون ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول تھے اور خاص بہت بڑی فضیلت حاصل تھی ان کو، نبوت کے بعد انہی کا مقام ہے اس امت کے اندر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص عمل تھا، اس لیے کہ نبوت کی آنکھیں، بصیرت والی آنکھیں جانتی تھی یہ ایسا شخص ہے جس میں کسی قسم کی کوئی دکھلاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یا کوئی ریاکاری یا کوئی تکبر، وہ اس طرح کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کے لیے خاص طور پر رخصت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن عام حکم وہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی لٹکاتا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مان لیجئے تکبر نہیں پایا جاتا لیکن تشبہ بالکفار تو پائی جاتی ہے، اور حضور کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر وہ بھی نہ پائی جاتی ہے تو کم از کم گندگی سے تو بھر جاتا ہے، نجاست لگتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے نجاست سے دور رہنا، پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ خاص مسئلہ تھا جس کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے نمازوں کے اندر۔ اور رہا وہ مسئلہ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑوں کو مت لپیٹو، بالوں کو مت لپیٹو۔ تو فقہا فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، وہ عربوں کے اندر ایک خاص قسم کا چوغا پہنا جاتا ہے اور ایک قسم کا جبہ پہنا جاتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو چونکہ انسان اس کو بار بار لپیٹے نماز کے اندر، اس کو سمیٹے، تو نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، نماز کی خشوع و خضوع میں اس خلل واقع ہونے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ مت لپیٹا کرو نماز میں کپڑوں کو، اس سے نماز میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک خاص قسم کا کپڑا تھا، اس سے ازار مراد نہیں تھا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہتے کہ ازار کو بھی اپنے حال پہ رہنے دو، تو جو وعیدیں آئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ اس لیے وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس سے مراد وہ خاص کپڑا ہے جو عربی لوگ پہنتے ہیں، خاص قسم کا جبہ ہوتا ہے۔ اور ازار کے بارے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ممانعت فرمائی ہے، سخت ترین ممانعت فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ بھی درست ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا اور اس کی والدہ کا خرچہ شوہر پہ، اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر؟ کہ بچوں کا خرچہ شوہر، یعنی اس کی بیوی، بچوں کا خرچہ اس کا والد اٹھائے گا، اور اپنی بیوی کا خرچہ بھی اسی کے شوہر کے ذمے ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مقدس کی آیات بے شمار ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 6، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنْ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ امید سے ہوں تو ان پر خرچ کرو، امید سے خواتین زوجہ ہوں تو خرچ کرنا، اس کے علاوہ عام حالت میں خرچ کرنا تو بدرجہ اولا اہم ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ خرچہ شوہر کے ذمے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والا تم خرچ کرو۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ یہ آیت کا ٹکڑا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نان نفقہ یہ سب شوہر کے ذمہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی فقیہ ہیں علامہ علاء الدین کاسانی، بدائع ثنائی کے اندر لکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو نفقہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر مہر بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیہ اور زوجہ کا پورا خرچہ زندگی بھر وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ سب شوہر کے ہی ذمے ہیں۔ اور بچوں کا خرچہ بھی شوہر اس کے باپ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہند بنت عتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں اپنے شوہر سے اس کی اجازت کے بغیر کبھی پیسے نکال لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لے لو اتنا جو آپ کے لیے کافی ہو اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو۔
اسی طرح سے ایک اور قرآن مقدس کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے بچے کی رضاعت، وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، ان کی اجرت اللہ رب العزت نے شوہر کے ذمہ قرار دی ہے، کہ جو بچے کا باپ ہوگا وہ اس کی اجرت دے گا۔ تو بچے کا خرچہ، اس کی تعلیم کا انتظام، اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھر جو اس کی اہم ضروریات ہیں، وہ تمام کے تمام ذمہ داریاں اس کے والد پر ہوں گی، اور اس کی جو بیوی ہے، شوہر کی بیوی، اس بیوی کی ذمہ داریاں بھی شوہر پر ہی ہوں گی۔ ہاں، اس کے برعکس اگر کوئی بیوی رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر کی ہمدردی میں، اس کی محبت میں، اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے خرچ کرتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح جبر کرے، زبردستی کرے کہ آپ کو دینا ہے، یہ ایک اسلام میں حمیت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ اسلام کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس مسئلے کو۔ اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے گھر کے اندر جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، شوہر کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، عورت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، کوئی اپنی رضامندی سے دیتی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اخبارات میں قرآنی آیات اور احادیث کا لکھنا کیسا ہے۔ اخبارات کے اندر قرآنی آیات کا لکھنا، احادیث شریفہ کا لکھنا، باضابطہ متن کے ساتھ، قرآن مقدس کی آیت لکھنا متن کے ساتھ، علماء اس کی نفی کرتے ہیں، اس طرح درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اسلام کی تبلیغ کا، ترویج و اشاعت کا، دین کے احکام کی اشاعت کا، وہیں پر ایک حکم خاص یہ بھی ہے کہ کوئی قرآن مقدس کی آیت کی اہانت نہ ہو، احادیث کی اہانت نہ ہو۔ تو بابرکت احادیث، قرآن مقدس کی آیات، خاص طور پر انسان اس طرح کا کوئی عمل اپنائے یا اخبارات میں اس طرح کی قرآن مقدس کی کوئی آیت لکھے جس سے اہانت کا شائبہ ہو، توہین تو ہوتی۔ بہرحال اخبارات سب ہاتھ میں لیتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے ہاتھ میں اخبارات چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد اخبار کی حیثیت لوگوں کے نزدیک اسی وقت تک ہوتی ہے جب اس میں انہوں نے خبر نہ پڑھی ہو۔ جب تازہ ترین خبر ہو جاتی ہے، خبر پڑھ لی جاتی ہے، پھر اخبار کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اس میں احادیث کی اہانت کا ایک پہلو ہے، اور قرآن مقدس کی آیات کی اہانت کا پہلو بھی ہے۔ اس لیے فقہا، علماء اس کے اندر بیچ کا رستہ اپناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ خاص طور پر صرف قرآن مقدس کی آیت کا ایک حوالہ پیش کر دو، کوئی مسئلہ لکھنا ہو، اس کی کوئی دلیل ہو، تو قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ پر، اس کے ترجمہ پر اکتفا کرو، اور یا صرف آیت نمبر لکھ دو، سورت کا نام لکھ دو۔ اور یہی حکم حدیث کا بھی ہے کہ جہاں پر حدیث لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بطور حوالے کے، تو حدیث کا متن مت لکھو، بلکہ اس کی جگہ پر آپ یا تو ترجمہ لکھ دو، یا ترجمے کے بجائے حدیث کا نمبر لکھ دو، جس کتاب میں حدیث مذکور ہو اس کتاب کا نام لکھ دو۔ تو جہاں پر اسلام کی ترویج و اشاعت ایک اہم ضرورت ہے وقت کی، خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے لوگ مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں، اخبارات پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کے پاس دعوت پہنچانے کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ اگر قرآنی آیات کو، اس طرح سے احادیث پیغمبر کو، اسلامی احکامات کو، تاریخ اور سیرت کو اخبار کے ذریعے بیان نہ کیا جائے تو دعوت کا ایک اہم پہلو چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے درمیانہ رستہ یہی اپنانا ہے کہ آیات کے بجائے، متن کے بجائے، احادیث لکھنے کے بجائے ان کا حوالہ لکھ دیا جائے، یا کم از کم ترجمے پر اکتفا کی جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ مساجد میں مائک کا بیجا استعمال۔ مساجد کے اندر جو مائک ہے، ایک قسم کی بہت ایک ضرورت ہے، اذان کے لیے ایک ضرورت ہے، اور علماء نے اسی حد تک اس کو جائز قرار دے دیا ہے، چونکہ نماز پڑھنا ایک اہم ترین فریضہ ہے امت مسلمہ پر، اور نماز کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ اذان کے ذریعے سے ہی انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں ہوتی ہے۔ بازاروں کے اندر جب انسان کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اذان دینا ایک قسم کی ضرورت ہے نماز کے لیے، اذان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ سب کے کانوں میں آواز پہنچے
اس کے لیے مائک کا استعمال کرنا ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مائک کو بے جا استعمال کرنا، جلس و جلوسوں میں مائک کا استعمال کرنا اور بغیر ضرورت کے استعمال کرنا، جو چیزیں اہم نہ ہو، جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان چیزوں کے اندر مائک کا استعمال کرنا، یا اس کے علاوہ تسبیحات کے اندر مائک کا استعمال کرنا، دعاؤں کے اندر مائک کا استعمال کرنا، قرآن کی تلاوت کے اندر مائک کا استعمال کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مائک ایک ضرورت کی چیز ہے، اسی حد تک اس کی ضرورت کافی ہے کہ اذان دے دی جائے کم از کم مائک میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی مسجد ہے جہاں پر ضرورت ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور مقتدیوں تک امام کی آواز نہیں پہنچتی ہے، تو وہاں بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اس حد تک کہ مسجد میں ہی آواز رہے، باہر آواز نہ جائے۔ اس کے برعکس مائک کا استعمال کرنا کہ پورے محلے کے اندر آواز گونجی مائک کی، کون تسبیح پڑھ رہا ہے، کون ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کون تلاوت کر رہا، کون اوراد پڑھ رہا، اس طرح کی چیزیں مائک میں ہوتی ہیں تو محض دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر، مساجد کے آس پاس میں بہت سارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں، نیند خلل ہو جاتی ہے ان کی نیندوں میں، بہت بیمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی عبادت ہے جس عبادت کے اندر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے؟ اللہ کے یہاں بھی قابل اعتبار وہی عبادت ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ جس عبادت کے اندر دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، کسی کو ٹھیس پہنچ رہی ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، تو اللہ رب العزت ایسی عبادت سے حفاظت فرمائے۔ خیر علماء اور فقہا ان تمام حضرات نے اس پر یہی اتفاق کیا ہے کہ مائک ایک ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت صرف اذان ہے، اس کے علاوہ مائک کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر مائک استعمال کی جائے تو ان مذکورہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں پاس میں کوئی بیمار شخص تو نہیں ہے جس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہو۔ اور چونکہ دعا کرنا، اللہ رب العزت کے حضور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، اوراد پڑھنا، یہ تو اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت مائک میں بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمان جاری فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ ایک اور موقع پر فرمایا انہ یعلم السر واخفی، وہ پوشیدگی کو جانتا ہے، باطنی چیزوں کو جانتا ہے۔ یعلم الجہر وما یخفی، ظاہری بات کو بھی جانتا، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ مالک جو انسان کے دلوں کے خیالات سے واقف ہے، اس کے دل میں کیا سوچ ہے، انہ علیم بذات الصدور، تو کیا اگر ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، آہستہ آہستہ مساجد کے اندر ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا اس کو وہ سنائی نہیں دیتا؟ وہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آہستہ بات کو بھی سنتا، زور کو بھی سنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمان جاری فرمایا تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ، چونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آہستہ ذکر و اذکار کرنے کے اندر ایک طرح کا اخلاص بھی ہے، اور زور سے پڑھنے میں مائک کے اندر تاکہ لوگ سنیں کس کی آواز آ رہی ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون درود پڑھ رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، اس میں ایک قسم کا دکھلاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے۔ جس عبادت کے اندر ریاکاری، دکھلاوا ہو، اللہ رب العزت کی یہاں وہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس ہو رہی ہے، کوئی وسوسہ آ رہا شیطان کی طرف سے، فوراً اللہ کی پناہ مانگیں آپ شیطان سے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں۔ وساوس آنا انسان کے دل میں ناگزیر ہے،
وساوس آتے رہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انسان جب متقی بھی ہو، اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت بھی ہو، ہر چیز کا اہتمام بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو، تو شیطان اسی جگہ پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر دستور ہے کہ چور اس جگہ کی طرف زیادہ رخ کرتا ہے، اس جگہ ڈاکہ مارتا ہے جہاں زیادہ مال ہو، جہاں اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو شیطان کی بھی یہی ادا ہے، جو دل زیادہ مضبوط ہو، جس کے اندر ایمان کی زیادہ دولت ہو، جو شخص اللہ سے زیادہ قریب ہو، تو وہاں حملہ آور ہونے کی بہت کوشش کرتا ہے شیطان۔ تو شیطان کی طرف سے وساوس آتے رہتے ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بہت بڑی تسبیح ہے، ایک بہت بڑا جامع کلمہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک آیت ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ اس طرح سے استغفار کی کثرت، قرآن کی تلاوت، اور ساتھ ساتھ میں درود، اور ساتھ ساتھ میں ولا حول ولا قوت الا باللہ انسان جب پڑھتا ہے تو وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوا وساوس کا دل میں آنا، اور ایک ہوا انسان کا خود دل کے اندر وساوس کا لانا، دونوں الگ حکم ہیں۔ اگر کسی دل میں وساوس آتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کی طرف سے وساوس آتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، لیکن ان پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے۔ ان وساوس پہ انسان کو پکڑ نہیں ہوتی جو خود بخود اس کے دل میں آتے ہیں۔ جب تک انسان ان وساوس کو عملی جامہ نہ پہنائے، جب تک انسان ان وساوس کو عمل میں نہ لائے۔ مثلا کسی شخص کے دل میں وسوسہ آیا، چوری کرنا ہے، شراب پینی ہے، صرف وسوسہ آیا، خالی وسوسہ آنے سے انسان چوری کرنے کا یا شراب پینے کا گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، وسوسہ آنے کے بعد انسان اس گناہ کو کر بھی رہا ہے، شراب پینے کا شوق پیدا ہوا، کسی کو گالی دینے کا شوق پیدا ہوا، اور اس وسوسے پر عمل بھی کیا اس نے، تب جا کر گنہگار ہوتا ہے۔ اور ایک ہوا انسان کا خود وساوس لانا دل کے اندر، کہ گندے خیالات، طرح طرح کی وسوسے خود دل کے اندر سوچ رہا ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن جب انسان ان وساوس کو پھر عمل میں لائے تو اور زیادہ گناہ ہو جاتا۔ لہٰذا وساوس کا آنا ہر انسان سے ناگزیر ہے۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک ایسے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے وہ خیالات سناؤں تو آپ سمجھیں گے شاید ہی منافق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کر دو کیا وساوس ہے؟ کیا پہلے آپ نے یوں فرمایا، کیا سچ میں آپ کو وساوس آتے ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں مجھے وساوس آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ یہ ایمان کی مکمل ہونے کی دلیل ہے، یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ ان وساوس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ تو اگر نماز کے اندر یا نماز کے باہر وساوس آئیں تو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ نماز کے اندر تو انسان یہ آیات وغیرہ استغفار تو نہیں کر سکتا، چونکہ نماز کے اندر خاص چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت امام کے پیچھے ہو تو قرات سننی ہے، اس کے علاوہ تسبیحات ہوتی ہیں۔ تو نماز کے اندر ایک خاص عمل ہوتے ہیں جو نماز کی خاص ہیں، اس میں تو انسان استغفار کی کثرت نہیں کر سکتا۔ نماز کے باہر اگر ہو وغیرہ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور سب سے بڑا عمل جو اللہ نے خود بیان کیا، فاستعذ باللہ، بس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، وساوس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مذکورہ تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح نہج، صحیح طریقہ عطا فرمائے، ہم سب کی رہنمائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔